بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کیوٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی دعا شیئر کروں گی جو تکلیف دہ معاملے سے حفاظت کی دعا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی تکلیف دہ معاملے سے گزر رہے ہیں تو اس وقت آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ کسی زمانے میں ایک بزرگ، ان کا نام محمد تھا، مگر ابن حمیر سے زیادہ مشہور تھے۔ تو شکار کے شوقین تھے بہت زیادہ وہ بزرگ۔ ایک بار شکار کے لیے نکلے تو ایک سانپ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد بن حمیر، مجھے پناہ دے دو اللہ تمہیں اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ سانپ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کس سے؟ کہنے لگا اس دشمن سے جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تمہارا دشمن کہاں ہے؟ کہنے لگا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا سانپ نے پوچھا محمد بن حمیر سے کہ تم کس امت سے ہو؟ تو کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں میں۔ تو انہوں نے اپنی چادر کھول کر کہا، اس میں گھس جاؤ۔ کہنے لگا میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ انہوں نے فرمایا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا آپ میرے ساتھ بھلائی کرو، ان کے مجھے نا اب چھپا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے چھپا لوں؟ کہاں میں آپ کو چھپاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنا منہ کھولیے تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ تو ابن حمیر نے منہ کھولا اور وہ پیٹ میں چلا گیا۔ انہوں نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ تو اس نے کہا اللہ جلال کی قسم میں آپ کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اس سانپ نے اور کہا کہ میں ہلاک نہیں کروں گا آپ کو، آپ مجھے نا اپنے یعنی کہ منہ میں ڈالو اور میں آپ کے پیٹ میں چلا جاتا ہوں تو مجھے چھپا لو۔ میری اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور اس کے فرشتے اور اس کے انبیاء اور رسول اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور آسمان میں رہنے والے گواہ ہیں۔ انہوں نے اپنا منہ کھول دیا اور سانپ منہ کے ذریعے ان کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ ایک نیزہ دار شخص ان کے سامنے سے آیا اور اس نے کہا، اے محمد، میں نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کا دشمن کون ہے؟ کہنے لگا ایک سانپ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں دیکھا، یعنی کہ جھوٹ بول دیا اس آدمی کے سامنے۔ وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اپنی اس بات پر کہ نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کی، جن کے جھوٹ بولا اس آدمی کے ساتھ۔ تو 100 بار توبہ کی اللہ تعالیٰ سے۔ تھوڑی دیر بعد سانپ نے اپنا منہ باہر نکال کر کہا، دیکھو میرا دشمن موجود ہے یا چلا گیا؟ میں نے دیکھ کر جواب دیا کہ وہ جا چکا ہے، اب اگر تم نکلنا چاہو تو نکل آؤ، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا، اے محمد، اب تم سے بات ہو گئی ہے، یعنی کہ تمہاری میرے ساتھ بات ہوئی ہے، تم دو چیزوں میں سے ایک پسند کر لو، یا تو میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کیے دیتا ہوں یا تمہارے دل میں سوراخ کر کے تمہیں بے روح چھوڑ جاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، سانپ تھا نا، اس نے دشمنی دکھانی تھی اور وہ دشمنی دکھا رہا تھا۔ تو جو تھا ابن بن حمیر، انہوں نے تو احسان کیا نا اس کے ساتھ کہ اب سانپ تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ سانپ ہے مجھے نقصان دے گا یا میرا نقصان کرے گا۔ تو انہوں نے احسان کیا اس پر، اسے پناہ دی، اسے چھپایا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تمہارے عہد اور تمہاری قسم کا کیا ہوا؟ ان کے اس نے پہلے جو قسم کھائی تھی کہ میرے اللہ کی قسم کھا کے اس نے پناہ مانگی، اس قدر جلدی بھول گئے۔ اس نے کہا، اے محمد، میں نے اس دشمنی کو ابھی تک نہیں بھلایا جو تمہارے باپ آدم اور میرے درمیان تھی۔ دیکھیں سانپ کہاں کی دشمنی ابھی تک وہ اسے یاد۔ میں نے اسے جنت سے نکلوایا تھا تو تم نے کیوں نااہل کے ساتھ بھلائی کی؟ میں نے کہا تم مجھے ضرور مارو گے۔ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اتنی مہلت تو دو
کہ میں اس پہاڑ کے دامن میں جا کر اپنے لیے جگہ برابر کر لوں، یعنی کہ قبر کے لیے نا، اپنی قبر کے لیے جگہ صحیح کر لوں۔ اب ابن محمد جو ہے وہ اسے سانپ سے کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سانپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے۔ میں زندگی سے مایوس ہو کر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور یہ دعا پڑھی کہ یہ دعا، یا لطیف یا لطیف الطف بلطفک الخفیہ، یا لطیف بالقدرتی کا بالقدرتی التی استویت بہا علی العرش فلم یعلم العرش این مستقرک منہ الا مکفیتنی ہذہ الحیات۔ ان کے یہ والی دعا جو ہے، اس کو ایک بار اس نے پہاڑ پر جا کر اس دعا کو ایک بار پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھا تو میرا سامنا ایک پاک صاف، ان کے خوشبو سے مہکتے خوبصورت شخص کے ساتھ میرا سامنا ہوا۔ تو انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، تمہارا رنگ کیوں فک ہوا ہے، ان کے کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا ایک ظالم دشمن کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا تمہارا دشمن کہاں ہے؟ میں نے کہا میرے پیٹ میں۔ انہوں نے کہا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو انہوں نے زیتون کے پتے جیسا ایک سبز پتا میرے منہ میں ڈال دیا اور مجھے کہا اسے چبا کر نگل لو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھی اور وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اجابت کے رستے نکل گیا۔ مصیبت سے چھٹکارے کے بعد میں اس شخص سے چمٹ گیا اور میں نے پوچھا آپ کون ہیں، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا ہے۔ وہ ہنس کر فرمانے لگے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب تمہارے ساتھ سانپ والا معاملہ پیش آیا اور تم نے دعا مانگی تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے کہ یا اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، وہ سب کچھ میرے سامنے ہے جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس جانے کا حکم دیا۔ میرا نام معروف احسان و بھلائی ہے، یعنی کہ جب انسان کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بے نیاز ہے۔ وہ احسان جو ہے نا انسان نے کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے نا وہ انسان کو ضرور دیتا ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک سانپ کے ساتھ احسان کیا کہ اس کو اس کے دشمن سے بچایا، اور اس نے کیا کیا، کتنی بڑی دشمنی دکھائی سانپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے احسان کو دیکھا، اس کو سمجھا، یعنی کہ اسے یاد رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج دیا۔ ان کے احسان و بھلائی ہے۔ میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام احسان و بھلائی ہے، میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ مجھے حکم دیا کہ میں جنت میں جا کر سبز پتا لاؤں اور تم سے ملوں۔ اے محمد ہمیشہ احسان کرتے رہو، کیونکہ یہ برائی کی ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس پر تم نے احسان کیا اگر وہ اسے ضائع بھی کر دے تو وہ احسان اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا، اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ احسان کا بدلہ جو ہے نا وہ احسان کی صورت میں انسان کو ضرور ملتا ہے اگر آپ احسان کرنے والے ہوں تو۔ دیکھیں اب انہوں نے کتنا بڑا احسان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک اس دعا کی وجہ سے اور ایک احسان کرنے کی وجہ سے ان کو کتنی زیادہ بڑی پریشانی سے، اب سانپ اس کے پیٹ میں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے احسان کے بدلے میں اس پر احسان کیا، اور کتنی بڑی پریشانی سے، کتنی بڑی تکلیف سے اس کو بچا لیا کہ سانپ کے ٹکڑے کر دیے پیٹ کے اندر، اور اس کو یعنی کہ کتنے اچھے طریقے سے اس کی جان بچ گئی، اور کوئی تکلیف بھی نہیں اسے ہوئی اور کوئی غم پریشانی بھی نہیں ہوئی۔
اس دعا کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اس نے دعا مانگی، اس دعا کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور کتنی برکت ہے۔ آپ بھی اس دعا کو پڑھیں، یاد کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھلائیاں پیدا کریں، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو، ہر مسلمان کو احسان کرنے کی توفیق دے اور ہر مسلمان کو دین پر چلنے کی توفیق دے۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔